بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے فضائل و مسائل پہ میں چند باتیں آج کی نشست میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی۔ جتنا انسان پرانا ہے نا، اتنا یہ عبادت پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی نا، حابیل و قابیل کی جو لڑائی ہوئی تھی، اس میں بھی لڑائی کا فیصلہ کروانے کے لیے ابتداً قربانی پیش کرنے کا ہی حکم دیا گیا تھا۔ اس کا ربا قربانن، کہ تم دونوں جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اس کی بات کو صحیح مانا جائے گا۔ تو اس واقعے کے اندر بھی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ تو یعنی جس طرح سے انسان پرانا ہے، اتنی ہی یہ عبادت بھی پرانی ہے، اس کی تاریخ بہت وسیع ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے قربانی کی؟ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص جانور کو قربانی کے دنوں میں اللہ کی راہ میں قربان کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اور اس کی جو حقیقت ہے وہ قرب الہی کا حصول ہے، رضائے الہی کا حصول ہے۔ اب جو حقیقت ہے قربانی کی، جو فلسفہ ہے قربانی کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے برعکس جو کیا جائے گا وہ غلط ہوگا۔ اگر نمود و نمائش کے لیے قربانی کی جائے گی کہ ہم اتنا بڑا جانور لے آئے، ہم اتنے جانور لے آئے، ہمارا اتنے لاکھ کا ہے، ہمارا اتنے لاکھ کا ہے، تو یہ چیز جو ہے ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ بنیادی فلسفہ قربانی کے خلاف ہے۔ جتنی آپ کی استطاعت ہے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم ہے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن اس میں نمود و نمائش اور دکھاوا یہ اس کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے اور اس کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا نہیں فرماتا۔ اور قربانی کا عمل، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر دین میں، ہر ملت میں اللہ تبارک نے قربانی کا حکم رکھا تھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعائر اسلام قرار دیا ہے۔ جس طرح سے طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا، یہ چیزیں شعائر اسلام میں سے ہیں۔ خانہ کعبہ شعائر اسلام میں سے ہے، مساجد شعائر اسلام میں سے، اذان، کلمہ، اسی طرح سے قربانی کا جانور بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، جو قربانی کا جانور ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کے نشانیوں میں سے اس کو ایک نشانی بنایا ہے۔ اور قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا حکم واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ بعض جو ہمارے دیگر مذاہب ہیں فقہ کے، جیسے کہ شافعی ہو گئے، حنبلی ہو گئے، ان کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہے، اور سنت کا حکم آپ سمجھتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن قربانی فقہاء احناف کے نزدیک جو ہے نا واجب ہے، اور اس کے وجوب کی بہت سی دلائل ہیں۔ ایک بہت عام سی دلیل یہ ہے کہ سورۃ الکوثر میں اللہ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حکم ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ یہ حکم ہے، اور حکم جو ہوتا ہے واجب کے لیے ہوتا ہے عمومی طور پر۔ اور جو شخص، ایک حدیث سے بھی اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے مگر استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو پھر ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب آئے۔ یعنی کہ آپ نے اس سے ایک طرح سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور وعید جو ہوتی ہے اس کا الٹ یہی ہوتا ہے کہ جو چیز کا بارے میں وعید نازل ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز کرنے کا گناہ ہے، اس کا کرنا جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اب قربانی واجب تو ہے، لیکن ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی واجب ہونے کی چند شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ عاقل و بالغ پر واجب ہے، بچوں پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، پاگل، مجنون وغیرہ پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔
غلام پہلے زمانے میں ہوتے تھے، ان پہ قربانی، اگر غلام مسلمان ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، آزاد مسلمانوں پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ مقیم پہ قربانی واجب ہوتی ہے، مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ایک مسافر ہے، حالت سفر کے اندر ہے، گھر پہ وہ بہت امیر ہے لیکن سفر کی حالت میں اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور سب سے اہم شرط جو ہے قربانی کے واجب ہونے کی وہ یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم یا مال تجارت یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر 81,000 کچھ روپے، 82,000 لے لیں آج کل، 52.5 تولہ چاندی کی رقم جو ہے وہ آج کل 82,000 پہ بن رہی ہے۔ جس کے بعد اتنی رقم اس کی ذاتی ضروریات سے زائد ہو۔ ذاتی ضروریات سے مطلب یہ ہے کہ جو کھانے پینے کے اخراجات ہوتے ہیں، اگر کرائے کا مکان ہے کرایہ کے اخراجات ہو گئے، بجلی کے بل ہو گئے، جو بل وغیرہ جو یعنی چیزیں آپ پر واجب الادا ہیں وہ نکالنے کے بعد، یعنی ایسا مال جو آپ نے جمع کرنے کی نیت سے الگ رکھا ہوا ہے، جس کو آپ سوچ رہے ہیں میں مستقبل میں کسی استعمال میں لے کر آؤں گا، وہ مال اگر 82,500 روپے سے زیادہ مالیت کا ہے تو ایسا شخص جس کی ملکیت میں ایسا مال ہے وہ شخص صاحب نصاب ہوگا۔ اور صاحب نصاب ہونے میں مرد عورت برابر ہیں، بالغ مرد عورت برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہے۔ اگر گھر میں ایک سے زیادہ لوگ صاحب نصاب ہیں، عاقل و بالغ، تو ہر فرد پر الگ الگ قربانی واجب ہے، کیونکہ قربانی ایک مستقل الگ فریضہ ہے نا۔ جس طرح سے نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، کیا گھر کا سربراہ سارے گھر والوں کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا گھر کا سربراہ اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں، ہر ایک شخص پہ الگ الگ نماز فرض ہے، الگ الگ روزہ فرض ہے۔ اسی طرح جو صاحب نصاب ہیں ان پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اور یہ مال کب اس کی ملکیت میں ہو تو وہ صاحب نصاب ہوگا؟ جو قربانی کے دن ہیں، 10 ذو الحج، 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج، یہ 3 دن ہوتے ہیں قربانی کے۔ ان 3 دنوں میں قربانی کی جاتی ہے۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی شخص اتنے مال کا مالک ہے جو اس کی ذاتی ضروریات سے زائد ہے تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ عاقل و بالغ ہونے کی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ پہلے مالدار نہیں تھا، 10 تاریخ کو ہی مال ملا، تو 10 تاریخ کو جیسے ہی اس کو یہ مال ملا تو وہ قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ والا معاملہ ادھر نہیں ہے کہ سال کا گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے کہ جو مال اتنا ہو اس کے لیے پورا سال آپ کی ملکیت میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سال گزرنے کے بعد اس پر 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن فطرانے کے لیے اور قربانی کے لیے اگر عید الفطر کے دن آپ کے پاس مال آ گیا یا 10، 11، 12 ذو الحج کو آپ کے پاس مال آ گیا تو آپ پر فطرہ بھی واجب ہو جائے گا اور قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے دونوں کے نصاب میں۔ اچھا، اور فضیلت کتنی ہے قربانی کی؟ اگر ہم اس فضیلت کو سمجھ رہے ہیں تو کبھی قربانی کو مس نہ کریں، چھوڑیں نہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ سے، یہ قربانی ہے کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ملے گا کیا قربانی کرنے سے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو اب اندازہ لگا لے کہ جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ اور ایک اور جگہ پر آیا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو پہلے بخش دیتا ہے۔ اور قربانی کے ایام میں نے بتا دیے 10، 11 اور 12 ذو الحج ہیں۔ ان ایام میں قربانی ہی کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ ہر عبادت کا کوئی فرض ہوتا ہے، کوئی رکن ہوتا ہے، جیسا کہ نماز کے فرائض میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، قیام کرنا ہے، قرات کرنا ہے، رکوع میں جانا، سجدہ، ان فرائض میں سے کوئی بھی چیز اگر چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے قربانی بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فرض یا رکن ہوگا نا۔ اس کا فرض اور رکن یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔
یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ ان 3 دنوں میں جانور قربان کرنے کے بجائے جانور کی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی قربانی کا واجب ادا ہوگا۔ ان 3 دنوں میں جانور کو ہی اللہ کی راہ میں قربان کرنا اس واجب کو ختم کرے گا، وگرنہ واجب ذمے پر باقی رہے گا۔ اس کی جگہ پر کتنا ہی مال و دولت آپ تقسیم کر دیں، ایک جانور کی رقم کے بجائے 10 جانوروں کی رقم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں، رقم تقسیم کرنے سے یہ فریضہ، یہ وجوب ادا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اس کا رکن اعظم ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، ابھی 2-3 دن باقی ہیں حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو لوگ نیت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی، انہیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر، شروع کے 10 دن جو ہوتے ہیں جب تک قربانی نہ کر لیں، اپنے ناخن، اپنے بال نہ کاٹیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بال، ناخن یا کھال نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے دے۔ یہ مستحب عمل ہے، حضور نے فرمایا اسے چاہیے، یعنی یہ مستحب عمل ہے، ضروری فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کے ناخن بہت بڑے ہو گئے ہیں، گندگی بھر گئی ہے، بال اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، تو وہ کر سکتا ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، یہ عمل مستحب ہے، ثواب کے لیے کرنا ہے۔ اور مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ احرام کی حالت میں جو حاجی چلے گئے حج کرنے کے لیے، اب احرام کی پابندیاں ہیں ان کے اوپر کہ وہ حالت احرام میں نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ اپنی جوں مار سکتے، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس حاجی کی طرح تو اب ہم نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم تو حج پہ گئے نہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم تو قربانی کا ارادہ رکھ رہے ہیں، اپنے گھروں پہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی شکل بنا لو، ان کی مثل بنا لو، ان کی مشابہت اختیار کر لو، جیسا ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے گا تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ مشابہت کا گیم ہے سارا۔ اب قربانی کے لیے جانور کون سے ہوں، کون سے جانوروں کی قربانی شریعت اسلام میں رکھی گئی ہے؟ قرآن پاک میں یہ سورۃ الانعام جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ 8 جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے، قربانی کرنا جن کا جائز ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی نہیں۔ پہلی شرط تو ہے وہ چوپائے ہوتے ہیں۔ چوپائے وہ ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، 4 پیروں والے۔ 2 بھیڑیں ہیں نر و مادہ، 2 بکریاں ہیں، 2 اونٹ ہیں اور 2 گائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا، یعنی کہ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائیں۔ اب اس میں مذکر مؤنث سب شامل ہیں، اور جو گائے ہیں اس کی مثل بھینس ہے، بھینس گائے کی مثل ہے، تو بھینس بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور درج جو چوپائے بیان کیے گئے ہیں 4 ٹانگوں والے جانور کے علاوہ دیگر حلال چوپائے جیسے کہ نیل گائیں، زیبرا، ہرن، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ وحشی جانور ہوتے ہیں، یہ گھر میں پالے ہوئے جانور نہیں ہوتے، یہ وہ جانور نہیں ہوتے جو کہ انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، بلکہ یہ جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ حالانکہ کھاتے وہ بھی گھاس پھوس، چلتے وہ بھی 4 پیروں پر ہیں وہ بھی چوپائے، لیکن ان کی قربانی کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ وہ وحشی ہیں، جنگلی ہیں۔ صرف یہ 8 طرح کے جانور ہیں جن کی آپ کے قرآن پاک میں ذکر آیا، ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور جانور بھی مخصوص ہوتے ہیں، ایک تو یہ بتا دیا کہ کون سے ہیں، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان مخصوص قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہوتی ہے، ان کی عمر کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ بھیڑ یا بکری 1 سال کے ہوں تو پھر قربانی کے لیے لائق ہوتے ہیں، گائے بھینس 2 سال کے ہوں تو قربانی کے لائق ہوتے ہیں، اونٹ جو ہوتا ہے 5 سال یا اس سے بڑا ہو تو قربانی کے لیے لائق ہوتا ہے۔ اور جو اس عمر سے کم عمر کے ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اس بات کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو پرکھ کر جانور کو خریدنا ہوتا ہے۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں جو کہ رائج ہیں، جس کے ذریعے ہم پہچان کرتے ہیں کہ کون سا جانور جو ہے وہ عمر والا ہے اور کون سا جانور عمر والا نہیں ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جانور کا عیب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ ایسا کانا جس کا کانا ہونا ظاہر ہو، اندھا نابینا، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، ایسا دبلا جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔